السلام علیکم معزز سامعین، سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے چینل کے ساتھ آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم اپنے فتوح شام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ نے جن 4 سرداروں کے ساتھ 8000 سوار جو نہایت جانباز اور شجاع تھے منتخب کیا تھا۔ اب یہ چاروں سردار بڑے بہادر، شجاعت میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زرہیں پہنی، سامان درست کیا، زینت دکھلائی۔ لاٹ پادری نے ان کے حق میں فتح نصرت کی دعائیں مانگی۔ اے اللہ، جو ہم میں سے حق پر ہو اس کی مدد کرنا۔ گرجاؤں میں جو خوشبودار چیز جلائی جاتی ہے اس کی انہیں دھونی دی گئی۔ معمودیہ کا پانی تبرکاً ان پر چھڑکا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ راستہ بتلانے کی غرض سے نصرانی عرب آ گئے۔ واقعی فرماتے ہیں کہ یاسر بن حسین کا بیان ہے کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رومی لشکر سے 3 روز قبل ماں اپنی فوج کے مقام تبوک پر پہنچ چکے تھے۔ چوتھے روز اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا آگے بڑھیں۔ دور سے انہیں گرد اڑتی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1000 لشکر ربیعہ ابن عامر کی سرکردگی میں دیکھ کر ایک کمین گاہ میں چھپا دیا اور 1000 کو لے کر سامنے ہو گئے۔ لڑائی کے لیے صفیں مرتب کیں، چند نصائح بیان کیں، خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا یاد رکھو خداوند تعالیٰ جل جلالہ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بھیج کر تمہاری مدد کی۔ قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے اکثر مرتبہ بہت تھوڑی اور چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تلواروں کے سائے تلے جنت ہے۔ بہادران اسلام سب سے پہلے لشکر جو شام میں جہاد کے لیے بنی اسفر کے مقابلہ پر آیا وہ تمہارا ہی ہے۔ اب جو مسلمانوں کے لشکر تم سے آ کر ملیں گے اس کے اصل تم ہی شمار ہوگے۔ دوسرے لشکر محض ملنے یا ممد و معاون ہوں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم وہی کر کے دکھلاؤ جو تمہاری طرف سے مسلمانوں کا گمان ہے۔ دشمن تمہارے مقابلہ پر ہے، اس لیے احتیاط رکھو کہ وہ تمہارے قتل کی امید کریں۔ تم خداوند تعالیٰ کی مدد کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان ابھی یہ نصائح کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے رومیوں کی فوج کے پیش رو، اس کے پیچھے خود فوج پہنچ گئی۔ عربوں کو کم دیکھ کر سمجھی کہ بس اتنی ہی فوج ہے۔ اپنی زبان میں نہایت کرخت آواز کے ساتھ آپس میں کہنے لگے جو تمہارے ملک پر قبضہ کرے، حرمت کی پردہ دری اور تمہارے بادشاہوں کے قتل کا ارادہ سے آئے ہیں، گھیر لو ان کو۔ صلیب سے مدد چاہو تاکہ وہ تمہیں مدد دے، اور ایک دم حملہ کر دیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ حملہ کا جواب دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ دیر تک لڑائی لڑی رہی۔ رومی اپنی کثرت کی وجہ سے غالب آ گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اچانک ربیعہ ابن عامر ماں اپنی فوج کے تکبیر کا نعرہ لگاتے اور اپنے آقا و مولا سید البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے درود پڑھتے عربی گھوڑوں پر سوار ابر کی طرح گرجتے ہوئے نمودار ہوئے۔ آپ نے اس زور سے حملہ کیا توحید کا علم لہرانے لگا۔ رومیوں نے جس وقت اس کمین گاہ سے آنے والے لشکر کو دیکھا ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ ان کے دلوں میں خداوند تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے اور بھاگ پڑے۔ ربیعہ ابن عامر کی نظر باتلیق پر پڑی جو اپنے لشکر کو لڑائی کی ترغیب و تحریض دلا کر انہیں جنگ پر آمادہ کر رہا تھا۔ آپ نے قیافہ سے معلوم کیا کہ سالار لشکر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے تمام پہلو کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ وہ سردار بے ہوش ہو کر گرا۔ رومیوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی بے تحاشا بھاگے اور میدان غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رہا۔ علامہ واقدی عبداللہ ابن حلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں ہمارے ہاتھ سے خداوند تعالیٰ نے 2200 رومیوں کو تہہ تیغ کرایا اور 120 مسلمان جو اکثریت قبیلہ اسکاس کے تھے شہید ہوئے۔
ہزیمت خوردہ رومیوں سے مخاطب ہو کر جرجیس بولا، کس منہ سے بادشاہ ہرکل کے پاس حاضر ہوں گا؟ سخت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج نے کس دلیری اور بہادری کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے سورماؤں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، ہمارے خون سے زمین رنگ دی، لاشوں کے تودے ڈھیر لگا دیے۔ میں اس وقت تک نہیں لوٹ سکتا جب تک کہ بھائی کا بدلہ نہ لے لوں، یا بھی میں بھی اس سے جا ملوں۔ رومی یہ سن کر ایک دوسرے کو سرزنش اور ملامت کرنے لگے، شرمندگی کو دور کرنے کے لیے پھر لوٹے، ایک جگہ خیمے نصب کر کے سامان درست کیا، لڑائی کا نہایت زور کے ساتھ اہتمام کیا۔ جب سب سامان درست ہو گیا اور پڑاؤ کو نہایت مستحکم اور مضبوط کر چکے، تو ایک نصرانی عرب کو جس کا نام قدح ابن واصلہ تھا بلا کر کہا کہ تو مسلمانوں کے لشکر میں ان سے جا کر کہہ کہ وہ اپنے لشکر میں سے ایک ذی رق، عقلمند اور تجربہ کار کو ہمارے پاس بھیج دیں، تاکہ ہم اس سے دریافت کریں کہ وہ یہاں آنے سے کیا مقصد رکھتے ہیں۔ قدح ابن واصلہ ایک تیز رو گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آیا۔ قبیلہ اوس کے چند شخصوں نے اپنے لشکر کی طرف ایک اجنبی کو آتے دیکھ کر دریافت کیا، یہاں آنے سے کیا غرض ہے؟ قدح نے جواب دیا کہ ملکی معاملات اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد دریافت کرنے سے غرض سے ہمارے سردار لشکر آپ کے ایک عقلمند اور تجربہ کار شخص کو بلاتے ہیں۔ حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ یزید بن ابی سفیان نے فرمایا کہ ربیعہ تمہارا جانا مناسب نہیں، کیونکہ تم نے کل لڑائی میں ان کے بڑے عہدیدار کو قتل کیا تھا۔ آپ نے کہا، باری تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہ خداوند تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ نیز میں آپ اور تمام مسلمانوں کو اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی تمام توجہ میری طرف رہے۔ اگر رومی میرے ساتھ کوئی بے وفائی یا فریب کاری کریں اس وجہ سے میں ان پر حملہ آور ہوں، تو تم بھی ان پر معاً حملہ کر دو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمانوں کو سلام کر کے دشمن کی طرف چل دیے۔ جس وقت آپ حریفوں کے خیمے کے قریب پہنچے تو قد ابن واصلہ نے کہا کہ بادشاہ کے لشکر کی تعظیم کیجیے اور گھوڑے سے اتر لیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ عزت چھوڑ کر ذلت اختیار کروں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا گھوڑا دوسرے کے سپرد کر دوں۔ میں سوائے خیمہ کے دروازے کے اور کسی جگہ نہیں اتروں گا۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو میں لوٹ جاتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی ہمیں بلایا ہے، ہم نے آپ کے پاس کسی طرح پیغام نہیں بھیجا۔ قاد ابن واصلہ نے یہ تمام قصہ رومیوں سے جا کر بیان کیا۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہا کہ یہ عربی لوگ قول کے بہت پکے اور بات کے سچے ہوتے ہیں، جس طرح آنا چاہے آنے دو۔ چنانچہ آپ اسی طرح گھوڑے پر سوار خیمہ تک تشریف لے گئے اور خیمہ کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھامے ہوئے زمین پر دو زانوں بیٹھ گئے۔ جرجیس نے کہا، برادر عربی، تم ہمارے نزدیک بہت ہی کمزور تھے، ہمارے دل میں کبھی اس کا شبہ بھی نہیں گزرا تھا کہ تم ہم سے کسی وقت لڑو گے اور ہم پر بھی کبھی چڑھ بھی آؤ گے۔ اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہماری یہ خواہش ہے کہ تم ہمارا دین قبول کر لو، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں تم بھی وہی پڑھو۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو تم ہمیں جزیہ دے دو۔ اگر اس میں بھی کسی طرح کا پس و پیش ہے تو یاد رکھو تلوار سب سے اچھا فیصلہ کرتی ہے۔ جرجیز نے کہا، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سا امر مانے ہے کہ تم ملک فارس پر چڑھائی کرو اور ہم سے صلح اور دوستی رکھو؟ آپ نے فرمایا، ملک فارس کی نسبت چونکہ تمہارا ملک ہم سے قریب ہے، خداوند تعالیٰ احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے، یعنی جو کفار تم سے قریب ہیں ان سے لڑو اور چاہیے کہ وہ تمہیں زیادہ قوی پائیں۔ جرجیس نے کہا، کیا تم پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جیسے تمہارے نبی پر انجیل مقدس نازل ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہم سے اس شرط پر صلح کر لو کہ ہم تمہارے ہر ایک آدمی کو 1 دینار اور 1 اونٹ غلہ، اور تمہارے سردار کو 100 دینار اور 10 اونٹ غلہ، اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار اور 100 اونٹ غلہ دے دیں، اور ہمارے آپ کے درمیان ایک صلح نامہ بدیع مضمون مرتب ہو جائے کہ نہ تم ہم سے کبھی لڑو اور نہ ہم تم سے کبھی جنگجو ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اول تو اسلام،
دوسرا جزیہ، تیسرا یہ تلوار۔ بس اس نے کہا کہ ہم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ہم اپنے دین سے بہتر کسی مذہب کو نہیں دیکھتے، اور جزیہ سے بہتر مر رہنا ہے۔ بس بہتر یہی ہے کہ ہم مر رہیں، تم ہم سے زیادہ جنگجو نہیں ہو، کیونکہ ہماری فوج میں اولاد بطارقہ اور اعمال کا مرد میدان تلوار اور نیزہ کے ماہرین موجود ہیں۔ اس کے بعد جرجیس نے دربان کو حکم دیا کہ ثقیلہ نامی پادری کو بلا کر لائے تاکہ اس بدوی کے ساتھ مناظرہ کیا جائے۔ اب آپ ہماری اگلی آنے والے ایپیسوڈ میں سنیں گے کہ پادری کے ساتھ ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا مناظرہ ہوا، اور پادریوں نے اور رومیوں نے اس مناظرے کے درمیانی جنگ چھڑا دی، اور اس جنگ کے بعد کیا ہوا کہ رومیوں کے 8000 کے اندر سے ایک شخص بھی نہیں بچا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔